السلام علیکم۔ آج میں آپ ناول کی 26ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جو کہ لکھا ہے فاطمہ نور نے۔ تو چلیے آئیے قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی پلکوں پر بہت بوجھ تھا، یوں جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ اس نے ہمت سے وہ پتھر ہٹایا اور باری ہوتی پلکیں ہلکی سی کھولی۔ ارد گرد کا دھندلا منظر نظر آیا۔ پلکیں ہلکی سی مزید کھولی، منظر مزید دھندلا ہوا۔ اس نے پلک جھپکی، دھند کم ہوئی، سفید کمرہ نظر آیا۔ اس نے ایک بار پھر پلک جھپکی، منظر زیادہ واضح ہوا۔ سفید کمرے میں وہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں مڑی، ساتھ والی کرسی پر کوئی بیٹھا تھا، اس کا ہاتھ تھامے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے گال پر رکھے، بیڈ پر سر رکھے وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ خولا نے پلک ایک بار پھر جھپکی۔ کعب، وہ کعب تھا۔ وہ کہاں تھی؟ اس نے ذہن پر زور دیا۔ قبرستان کا منظر، اس کے پیچھے کوئی تھا، سفید لباس والا مرد۔ پھر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے کا منظر، کیا وہ سب خواب تھا؟ کعب، اس نے دھیرے سے پکارا تو اس کے وجود میں جنش ہوئی۔ سر اٹھا کر اسے دیکھا اور یکدم سیدھا ہوا۔ تم ٹھیک ہو خولا؟ وہ بے قراری، بے چینی، بے ساختگی جو اس کے لہجے میں تھی۔ خولا اسے دیکھتی رہی۔ میں یہاں کیسے؟ خولا اسے دیکھتی رہی۔ میں یہاں کیسے؟ تم بے ہوش ہو گئی تھی، اب ٹھیک ہو؟ کیا کہیں درد ہے؟ اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ خولا نے دوسرے ہاتھ کے سہارے کمر بیڈ پر ٹکاتے سیدھا ہونا چاہا تو وہ فوراً آگے کو ہوا اور اس کی مدد کی، تکیہ پیچھے درست کیا۔ وہ بیٹھ گئی تو اپنا وہی ہاتھ کعب کی طرف بڑھایا۔ اس نے بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ دوبارہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ لمس جنت جیسا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے سر ہلایا۔ پس منظر میں بہت سی آوازیں گونج رہی تھیں، بدر کی، رجب کی، دادی کی، لیکن اسے فی الحال سوائے کعب کے کسی کو نہیں سننا تھا۔ میں بے ہوش کیوں ہوئی تھی؟ میری جان نکالنے کا شوق ہو رہا تھا۔ وہ مصنوعی غصے سے اونچا سا بڑبڑایا۔ خولا ہلکا سا مسکرائی۔ میرے سر میں درد تھا، بہت شدید درد۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اعصابی دباؤ کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ کون سی ٹینشن ہے تمہیں؟ اس نے غور سے خولا کو دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ تم رو رہے تھے نا؟ کب؟ جب تم بائک کی قبر پر آئے اور مجھے دیکھا، تب تم رو رہے تھے نا؟ میں نے دیکھا تھا۔ جی نہیں، میں کیوں روؤں گا؟ وہ بدمزہ ہوا۔ نہیں، تم رو رہے تھے۔ کیا تم میرے لیے رو رہے تھے؟ وہ ہنوز مسکرا رہی تھی، گلے میں بہت سے آنسو اٹک رہے تھے لیکن اس نے انہیں بہنے نہیں دیا۔ میں نہیں رو رہا تھا۔ وہ ہاتھ چھوڑتے خفا سا پیچھے ہوا۔ ہاتھ مت چھوڑو پلیز، وہ بے ساختہ بولی تو کعب لمحے بھر کو رکا، پھر اس نے ہاتھ دوبارہ تھام لیا۔ اتنی تابیہ داری؟ تمہیں کیا ہوا ہے خولا؟ مجھے بتاؤ، کوئی پریشانی ہے؟ اس نے اس قدر نرمی سے پوچھا تھا کہ خولا کا دل چاہا وہ اسے بتا دے کہ ہاں وہ پریشان تھی، لیکن اس نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں یاد ہے جب تم نین تارا کی مہندی والی رات ہمارے گھر آئے تھے تو تم نے کہا تھا کہ جب مجھے سچ پتہ چلے گا تو میں پچھتاؤں گی اور تب تم میرے لیے موجود نہیں ہوگے۔ اب تم مجھے طعنہ مارنا چاہتی ہو کہ میں زبان سے پھر گیا؟ وہ ہنس دی۔ نہیں، میں تمہارا شکریہ کہنا چاہتی ہوں، شکریہ کہ تم موجود تھے، ورنہ میں کسی کنویں میں گر جاتی اور مر جاتی۔ میں حفاظت کے لیے نہ آتا تو میں مر نہ جاتا۔ اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ نہیں، بادشاہ کی سلطنت میں زیادہ دلچسپی ہے مجھے۔ وہ ہنس دی، آنکھوں سے آنسو نکلنے کو بے تاب تھے۔ کاش وہ یہاں اکیلی ہوتی تو رو لیتی۔ کعب چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے خولا کا ہاتھ اوپر اٹھایا اور باری باری دونوں آنکھوں سے لگایا۔ میری جان کٹ گئی ہاں سائیں، میری جان نکال لی تھی سائیں۔
होला کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ یہ عقیدت تھی یا محبت؟ وہ اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹاتا سینے پر رکھ گیا۔ میں نہیں جانتا ہولا، بس تم میرے ساتھ رہو۔ تمہیں ہر شے معاف ہے۔ تم مجھے قتل کر دو، وہ بھی معاف ہے۔ دل توڑو، وہ بھی معاف ہے۔ تم مجھے انتقام کے لیے استعمال کرو، وہ بھی معاف ہے۔ بس میرے ساتھ رہو۔ اس نے منت کی تھی۔ وہ بادشاہ کی بیٹی پر دل ہارا تھا۔ جان ہارنی پڑتی تو گریز نہ کرتا۔ وہ مان گیا۔ اس عورت کا سحر بری طرح اس پر طاری تھا۔ اگر میں کبھی کہیں چلی گئی تو؟ اس کی زبان اٹکی، لڑکھڑائی، دل تک درد ہوا، روح تک اذیت گئی۔ کعب عباس مر نہ جائے اگر ایسا ہو ہولا۔ محافظ کو تلواریں تھمائی گئی تھی۔ اس نے وہ پھینک کر پھول اکٹھے کر لیے۔ ہولا بلال کی ٹوکری ان پھولوں سے بھر گئی۔ مرنے کا بہت شوق ہے تمہیں؟ وہ خفا ہوئی۔ مارنے کا بہت شوق ہے تمہیں؟ تم مرنے جیسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تم مارنے جیسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ سوال کر رہی تھی، روح کھینچ رہی تھی۔ ایسی باتیں مت کیا کرو۔ جو حکم سائیں۔ وہ نم آنکھوں سے ہنستی، ڈرپ لگے ہاتھ سے آنکھ کے کونے پر اٹکا آنسو صاف کیا، پھر کعب کو دیکھا۔ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے صدیوں وہ کسی قید میں رہا ہو اور اسے اب جا کر ہولا بلال کو دیکھنا نصیب ہوا ہو۔ میں نے بھائی کو دیکھا تھا، خواب میں، قبرستان میں۔ کعب نہ چونکا نہ ٹھٹکا، اس نے بس سر ہلا دیا۔ وہ ہولا کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ وہ یقیناً کسی خواب کے زیر اثر تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ پھر میں نے ابھی اسے خواب میں دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا میں اس کا انتقام لوں۔ وہ پیچھے کو ہوتی کعب کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ رکھ کر دو لگاتی میری طرف سے۔ میری بیوی کو سکون نہیں لینے دے رہا۔ اسے بیک وقت کوئی غصہ اور غم ہوا۔ وہ بچھڑ چکا ساتھی، گاؤں کی گلیاں، کندھے سے کندھا ملا کر چلتے دو ساتھی، کعب اور رجب۔ میرے بھائی کو کچھ مت کہو۔ تمہارا بھائی میرا دوست تھا۔ اسے احساس نہیں ہوا ہولا کہ اس کے بعد میں نے دوست کھویا تھا۔ وہ میرا سرمایہ تھا، اچھے برے دنوں کا ساتھی۔ مر رہا تھا تو معاف تو کر کے جاتا۔ اس کے چہرے پر غم تھے اور لاتعداد تھے، تھکن تھی اور بے انتہا تھی۔ ہولا کا گلا ضبط سے درد کرنے لگا۔ وہ تمہیں عزیز رکھتا تھا کعب، رکھتا تو سن کر جاتا، رکھتا تو اعتبار بھی کرتا، رکھتا تو معافی مانگنے کا موقع بھی دیتا۔ تم جانتی ہو جب اسے کھیت میں دیکھا تھا تو میں نے ویسا درد محسوس کیا تھا جیسا حسین کے مرنے پر کیا تھا، جیسا ابا کے مرنے پر کیا تھا۔ دوست نہیں مرا تھا میرا، سب کچھ مر گیا تھا۔ وہ پہلی بار شکوہ کر رہا تھا، پہلی بار غم بانٹ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ بولتا رہے، کعب عباس دل کا درد نکال دے، اسے معاف کر دینا۔ نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ اس نے کہا تھا نا کہ قیامت کے دن وہ مجھے پہچانے گا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی نہیں پہچانوں گا، طے ہوا۔ وہ غم زدہ سی کیفیت کا شکار ہوتا بولا۔ طے ہوا۔ وہ غم زدہ سی کیفیت کا شکار ہوتا بولا۔ ہولا نے سر ہلا دیا۔ وہ وقت کو پیچھے لے جانا چاہتی تھی۔ جب رجب تھا، کعب تھا، وہ تھی۔ وہاں کوئی بدر عبداللہ نہیں تھا، وہاں اور کچھ نہیں تھا۔ میں بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے عزم کیا، عزم دہرایا۔ ہولا بلال معاف نہیں کرے گی، ہم دونوں نہیں کریں گے۔ بات ختم۔ بات ختم؟ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ہولا نے آنکھیں بند کرتے کھولی، پھر کعب کے ہاتھوں میں موجود اپنے ہاتھ کو دیکھا اور وہ آہستہ سے نکال لیا۔ مجھے گھر جانا ہے، ڈاکٹر سے پوچھتا ہوں، تم لیٹو آرام سے، وہ نرمی سے کہتا موبائل نکالتے اٹھا۔ ہولا نے تھک کر سر تکیے پر گرایا، نظر چھت پر گئی، ذہن کہیں اور گیا۔ میرا انتقام بھول گئی ہولا۔ اسے یاد تھا، اسے اب سب یاد تھا۔ نین تارا نے چائے کا کپ مسکان کے سامنے رکھا تو وہ چونکی۔ نظر اٹھا کر سامنے کھڑی نین تارا کو دیکھا جو اب اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ رہی تھی۔ تم نے صبح کھانا نہیں کھایا تھا، میں نے سوچا چائے ہی پی لو۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔
مسکان نے کرسی پر پاؤں اوپر کرتے گھٹنوں کے گرد بازو باندھے۔ بھوک نہیں تھی۔ تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں مسکان، لیکن اپنے بھائی اور ماں کے لیے حوصلہ کرو۔ ہریرا کیسا ہے؟ اسے 2 دن سے اپنے غم سے فرصت نہیں تھی، کسی اور کا خیال کیسے آتا؟ یوسف کے ساتھ ہے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ بکھرے بال، سیاہ ٹراؤزر پر سفید لمبی قمیض پہنے وہ غم میں لگتی تھی۔ یوسف کہہ رہے تھے کہ تم لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہو۔ مجھے نہیں معلوم، ہریرا کو سنا تھا کچھ کہتے ہوئے، شاید وہ امریکہ جانا چاہتا ہے۔ بدر نہیں جانے دے گا۔ ہم اس کے حکم کے غلام تو نہیں ہیں نین تارا۔ اس کے چہرے پر بہت ہلکی سی ناگواری آئی تھی۔ وہ ہریرا کو اپنے بیٹے جیسا سمجھتا ہے۔ وہ کنٹرولنگ مائنڈڈ ہے نین۔ اسے اچھا لگتا ہے کہ لوگ اس کے لیے قربانیاں دیں۔ اگر ہم اسے چھوڑ کر گئے تو وہ ساری دنیا کو بتائے گا کہ اس نے ہم پر احسان کیا اور ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ تم بدر سے بدگمان کیوں ہو؟ نین تارا کو احساس ہوا کہ بدر عبداللہ کا ذکر ہر ذکر میں نکل آتا تھا۔ کیوں؟ مجھے نہیں پسند وہ شخص، معلوم نہیں کیوں لیکن نہیں پسند۔ پھر تم لوگوں کی منگنی کیوں ہوئی؟ اس نے بے ساختہ سوال کیا تھا۔ مسکان چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اسے یوسف یاد آیا، لیکن اس نے اس شخص کو جھٹک دیا۔ میں نے شاید غلط سوال کر دیا ہے۔ وہ مسکان کی چپ سے یہی سمجھی کہ اسے یہ سوال برا لگا ہے۔ نہیں، اس نے صوفے پر آلتی پالتی ماری۔ بابا اور عبداللہ چچا نے طے کیا تھا رشتہ۔ ہم دونوں تب بہت چھوٹے تھے۔ اس رشتے میں نہ میری رضامندی شامل تھی نہ بدر کی۔ اس نے منع کر دیا۔ اچھی بات ہے، ورنہ میں خود کر دیتی۔ نین تارا نے سر ہلا دیا۔ نظر دروازے پر گئی۔ یوسف اندر داخل ہو رہا تھا۔ مسکان نے اس کی نظر کے تعاقب میں دیکھا۔ ہریرا کہاں ہے یوسف؟ مسکان کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ اس کے کسی دوست کی کال آ گئی تھی، اسی کے پاس گیا ہے۔ مسکان سر ہلاتے اٹھی، پھر نین تارا کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ چائے کے لیے شکریہ، میں امی کو دیکھتی ہوں، ان کو بخار تھا۔ نین تارا کا اس بات میں ہلتا سر دیکھتے وہ سیڑھیوں سے اوپر کی طرف بڑھی تو یوسف نین تارا کے سامنے بیٹھا۔ بہت دوستی ہو رہی ہے مسکان سے؟ آپ کو جلن ہو رہی ہے؟ اگر میں کہوں کہ ہو رہی ہے تو؟ لڑکی سے کون جلتا ہے؟ وہ ہنسی۔ میرے علاوہ آپ جسے بھی زیادہ توجہ دیں گی مجھے جلن ہوگی۔ اس نے کندھے اچکاتے چائے کا کپ اٹھایا۔ وہ بہت دکھی ہے، باپ کا بچھڑنا دنیا کا بدترین دکھ ہوتا ہے۔ نین تارا سنجیدہ ہوئی۔ سمجھ سکتا ہوں۔ پتہ نہیں سب کب ٹھیک ہوگا، ایک مشکل ختم ہوتی نہیں اور دوسری پہلے آ جاتی ہے۔ وہ گویا ان سب سے تھک گئی تھی۔ یوسف نے کپ رکھ دیا۔ نین تارا کو دیکھتے وہ ذرا سا جھکا۔ ان سب کے بیچ ایک آسانی آپ کی صورت میں میسر ہے نین۔ وہ محبت سے بولا تو نین تارا کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا۔ زیادہ پھیلیں مت، میں تو صرف سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ مسکرایا، پھر لمحے بھر کو رک کر جیسے کوئی ہمت اکٹھی کی۔ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتی نین؟ معاف کس لیے؟ اسے محسوس ہوا کہ یوسف کا لہجہ اور زدہ تھا۔ معاملات بہت خراب ہیں نین، میں نہیں جانتا یہ سب کب ٹھیک ہوگا، لیکن پیچھے جو کچھ خراب ہوا، کیا آپ اس کے لیے مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ تو گویا وہ بھی تھک گیا تھا۔ جھکے سر سے نظریں اٹھا کر وہ نین تارا کی آنکھوں میں دیکھتے کوئی عرض پہنچا رہا تھا، کوئی التجا، کوئی سفارش۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ مجھے نہیں یاد جو کچھ ہوا اس میں آپ کا کوئی قصور تھا۔ بدر کی اصلیت چھپا کر مجھ سے شادی کرنا غلط تھا، لیکن اگر آپ اس کے لیے معافی مانگ رہے ہیں تو میں آپ کو معاف کر چکی ہوں یوسف۔ اس کے علاوہ مجھے آپ کا کوئی قصور یاد نہیں، کوئی قصور معلوم نہیں۔ یوسف کو دکھ ہوا کہ وہ واقعی بہت سی غلطیاں کر چکا تھا۔ اسے خوشی ہوئی کہ وہ ان غلطیوں کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ کیا ہم سب بھلا کر بھائی اور خولہ کے مسئلے سے الگ رہ کر اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے نین؟ کیا ضروری ہے کہ خولہ کے مسائل ہمارے رشتے پر اثر انداز ہوں؟ اس بار نین تارا کو برا لگا۔ وہ جس لڑکی کے مسائل سے دور رہنے کی بات کر رہا تھا وہ اس کی بہن تھی۔
خولا کے مسائل ہماری زندگی پر کب اثر انداز ہوئے ہیں یوسف؟ اس کی آواز میں محسوس کی جانے والی ناراضگی تھی۔ یوسف گہرا سانس لیتے پیچھے کو ہوا۔ کاش وہ خولا بلال کا نام نین تارا کے ذہن سے مٹا سکتا۔ اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو بھی ہو وہ ہمارے رشتے پر اثر نہ کرے۔ اگر آپ کو ایسا کوئی ڈر ہے تو پھر ہمیں اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ کوئی تیسرا شخص تب تک کسی رشتے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا جب تک دو لوگ اسے اجازت نہ دیں۔ میری بہن میری طرف سے کبھی ہمارے رشتے میں نہیں آئی۔ اسے واقعی برا لگا تھا، اور میرا بھائی ان سب کے درمیان نہیں رہا۔ خیر، ان سب کو چھوڑیں، ہم صرف اپنی بات کر لیتے ہیں۔ اس نے موڈ خوشگوار کرنا چاہا۔ نین تارا سر جھٹکتی اٹھی، میز پر رکھے برتن اٹھائے۔ ضرور، میں ملازمین کو صفائی کا کہہ کر آتی ہوں، پھر مہمانوں کے لیے ناشتہ اپنی نگرانی میں بنوا کر ان سے خیریت پوچھ کر آتی ہوں، پھر ہم اپنی بات کر لیں گے۔ وہ مسکرائی۔ یوسف کو خوشگواری ہوئی تھی۔ یوسف کی خوشگواری ہوا ہوئی۔ سب کے لیے وقت ہے آپ کے پاس سوائے میرے۔ آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے محترم۔ وہ مسکرا کر کہتی کچن کی طرف جا رہی تھی۔ یوسف خفکی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اسی خفکی سے سر پیچھے کو گرایا۔ وہ اب مسائل کو اپنے اور نین تارا کے بیچ نہیں آنے دے گا، یہ طے تھا۔ چوک میں موجود چائے کے ہوٹل کے سامنے رکھی کرسیوں میں سے ایک پر ہریرا بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے تھے اور چہرہ زرد سا لگ رہا تھا۔ کرسی کھینچنے کی آواز پر اس نے نظر اٹھائی تو کاب دائیں طرف بیٹھ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں 2 کپ رکھے تھے۔ ٹرے سامنے رکھتے اس نے جیب سے سگریٹ نکالتے ایک ہریرا کی طرف بڑھائی تو اس نے چپ چاپ تھام لی۔ تمہاری بیوی کو تمہارا سگریٹ پینا برا نہیں لگتا؟ کاب نے لائٹر سے اس کی سگریٹ جلائی تو اسے اپنی جلاتے دیکھ کر وہ پوچھنے لگا، اسے کیوں برا لگے گا؟ وہ ٹانگ موڑ کر پاؤں گھٹنے پر رکھتا بے نیازی سے بولا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ خولا کے سامنے سگریٹ پینے سے احتیاط کرتا تھا۔ عورتوں کو نہ سگریٹ اچھی لگتی ہے نہ سگریٹ پیتا مرد۔ وہ اپنی سگریٹ ہونٹوں سے لگائے پیچھے کو ہوا۔ اگر سگریٹ پینے والا ان کا شوہر ہو تو انہیں گزارا کرنا پڑتا ہے۔ تم اس کے لیے سگریٹ چھوڑ نہیں سکتے؟ وہ ایک بار کہے تو صحیح، میں اگلی بار اس چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ زن مرید، وہ سر ہلاتے بولا تو کاب نے اس کے طنز پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس نے سگریٹ رکھ کر اب چائے کا کپ اٹھا لیا تھا۔ ہریرا ہنوز سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کپ ہونٹوں سے لگاتے اس نے غور سے ہریرا کو دیکھتے فکر مندی سے پوچھا۔ جس کا باپ مر جائے اس بچے سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کے دل میں سگریٹ کا دھواں جمع ہوا۔ عرصہ لگتا ہے لیکن غم بڑھ جاتا ہے۔ عرصہ تو لگ جاتا ہے نا یار۔ کاب نے کپ رکھ دیا۔ وہ پرسوچ نظروں سے ہریرا کو دیکھنے لگا۔ انکل کو کوئی بیماری تھی؟ ایک بھی بیماری نہیں تھی۔ کوئی پریشانی؟ نہیں۔ ہریرا نے سگریٹ رکھ دی۔ اس کا دھواں باہر نکلنے کی بجائے دل میں بڑھ رہا تھا۔ پھر ہارٹ اٹیک کیسے آیا؟ میں نہیں جانتا کاب۔ وہ ٹھیک تھے، بالکل ٹھیک۔ ان کے صوفے کی میز پر سگار کی راکھ پڑی تھی۔ وہ شاید دیر تک سگار پیتے رہے تھے۔ بابا اتنی سگار کبھی نہیں پیتے۔ ایک ارد جلی سگار وہاں پڑی تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ اس نے کپ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ دل ہر شے سے اچاٹ ہوا۔ اس بات کی سینس نہیں بنتی ویسے، وہ بے نیاز سا بولا تو ہریرا نے اسے دیکھا۔ کس بات کی؟ اسی بات کی کہ وہ اتنی سگار پیتے رہے تھے۔ کیوں؟ وہ ناسمجھی سے کاب کو دیکھنے لگا تو ہریرا کو دیکھتا رہا، پھر آگے کو ہوا۔ جب صبح تم ان کے پاس گئے تھے تو کیا ان کے ہونٹوں پر سیاہی تھی؟ نہیں۔ ان کی لاش کہاں تھی؟ صوفے یا بیڈ پر؟ وہ سوالات کر رہا تھا یا تفتیش؟ ہریرا سمجھ نہ سکا۔ بیڈ پر۔ کس پوزیشن میں؟ یوں جیسے وہ سوتے میں سے جاگے تھے۔ وہ چت لیٹے تھے۔
تو حریرہ خاقان، کیا تمہیں شک نہیں ہوا کہ ہو سکتا ہے اس رات تمہارے باپ کے ساتھ اس کمرے میں کوئی اور بھی موجود تھا؟ اس نے ابرو اچکائے تو حریرہ بے چینی سے آگے کو ہوا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں صرف تجزیہ کر رہا ہوں۔ تم نے کہا وہ بہت زیادہ سگار پیتے رہے لیکن ان کے ہونٹوں پر سیاہی یا پپڑی نہیں جمی تھی۔ ایک سگار میز پر رکھا تھا جبکہ تمہارے بابا خود بیڈ پر تھے۔ اب تم یہ سوچو حریرہ کہ اگر ان کو ہارٹ اٹیک سگار پیتے ہوئے آیا تھا تو وہ بیڈ پر چیت نہ لیٹے ہوتے بلکہ آڑے ترچھے لیٹے ہوتے، یوں جیسے کسی کو درد ہوا ہو اور وہ اٹھ کر بیڈ تک جائے تو وہ چیت تھوڑی لیٹے گا تاکہ آرام سے مر سکے۔ لیکن ہو سکتا ہے انہیں آدھی رات کو سونے کے بیچ ہارٹ اٹیک آیا ہو۔ وہ اٹک کر بولا۔ کعب اسے کیا دکھانا چاہ رہا تھا؟ پھر بھی کم از کم سگار والا پوائنٹ مس مت کرو۔ تمہارے گھر میں کوئی اور بھی سگار پیتا ہے کیا؟ وہ اپنا موبائل کھولتا سرسری سا پوچھ رہا تھا۔ نہیں، بدر بھائی اور بابا ہی پیتے ہیں۔ وہ الجھا سا تھا، اسی لیے اپنے ہی جملے پر غور نہیں کر سکا۔ کعب نے نظر اٹھائی۔ کیا یہ اندھا اعتماد تھا یا وہ واقعی سمجھ نہیں رہا تھا؟ تم ایسا کرنا، گھر جا کر دیکھنا کہ تمہارے بابا کے کمرے میں ان کے سگار پڑے ہیں یا نہیں۔ ان کی آخری مرتبہ کی گئی کالز چیک کرواؤ، ان کے اکاؤنٹس کی تفصیلات وغیرہ، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تمہارا باپ طبعی موت مرا ہے۔ یہ آخری اور سب سے بڑا ہنٹ تھا۔ وہ اتنا کہہ کر موبائل دیکھنے لگا۔ اس سے زیادہ وہ حریرہ کی توجہ اس طرف نہیں دلا سکتا تھا۔ نہ وہ یہ بتا سکتا تھا کہ بدر اس کے باپ کے اکاؤنٹ چیک کرواتا رہا ہے، نہ وہ یہ بتا سکتا تھا کہ بدر جانتا تھا کہ اسے جیل بھیجنے کے پیچھے خاقان تھا۔ اب جو کرے وہ خود کرے، اور حریرہ خاقان اب بھی الجھا ہوا تھا۔ وہ کیا تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا؟ ہسپتال کے کمرے میں سفید لکڑی کے دروازے کو دھکیلتا وجود اندر داخل ہوا تو بیڈ پر آنکھیں موند کر لیٹے جہاں زیب چودھری نے آنکھیں کھولی، بدر عبداللہ سامنے کھڑا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے، اوپر سیاہ واسکٹ، بال پیچھے جمے تھے، سرمئی آنکھیں پر اسرار اور ذہانت سے بھری تھیں، چہرے پر ہلکی سی بیئرڈ، ہاتھوں میں سلور واچ تھی۔ وہ خوشبوؤں میں بسا سامنے آیا جہاں زیب چودھری کو دیکھ کر سر کو خم دیتے مسکرایا اور ہاتھوں میں تھاما سفید پھولوں والا بُگے ان کی طرف بڑھایا تو ان کے ساتھ کھڑے لڑکے نے فوراً تھاما جہاں زیب بنا کسی مسکراہٹ کے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسے ہیں چودھری صاحب؟ اس نے پیچھے پڑی کرسی ایک ہاتھ سے آگے کو دھکیلتے بیڈ کے سامنے رکھی، اس پر بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ جمائی، کوہنیاں کرسی کے ہتھے پر جمائی اور انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملایا، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ہمیں اکیلا چھوڑ دو صادق، وہ بدر کو دیکھ کر دوسرے لڑکے کو بولے تو وہ سر ہلاتا باہر بڑھ گیا۔ بدر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سنا ہے آپ چلنے کے قابل نہیں رہے، مجھے بہت افسوس ہوا۔ ہمارے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے بدر، تم ہمدردی کا ڈرامہ بند کر سکتے ہو۔ وہ تلخی سے بولے تو بدر ہلکا سا ہنس دیا۔ جیسے آپ کہیں۔ کیسا لگ رہا ہے یوں لاچاری کی حالت میں بستر پر؟ یہ تم نے کیا ہے نا؟ وہ غصے سے بولے۔ بدر نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ یعنی اگر بہارا میں کوئی پرندہ بھی مر جائے تو اس میں بھی بدر عبداللہ کا قصور ہے؟ اتنا برا بھی نہیں ہوں میں، لیکن ہاں یہ میں نے ہی کیا ہے۔ کیوں؟ وہ دبا دبا سا گھبرائے۔ آپ بہت تھک گئے تھے، سوچا کچھ آرام کر لیں گے۔ میری بہادری کی قدر کریں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر قبول کر رہا ہوں۔ وہ بے نیاز تھا، وہ خوش تھا، صاف لگ رہا تھا کہ وہ بہت خوش تھا۔ تم نے خاقان کو بھی تم نے مروایا ہے نا؟ میں نے کہا نا کہ میں اتنا برا بھی نہیں ہوں، یقین کریں۔ جہاں زیب چودھری روکھنی کی مانند چلتی سانسوں سے اسے دیکھتے رہے، بدر کی مسکراہٹ مدھم ہوتی سرد مہری میں بدلی۔ کیا تم دونوں کو واقعی لگا تھا کہ مجھے جیل بھجوا کر اور مجھے علم نہیں ہوگا؟
واقعی جہاں زیب کوشش اچھی تھی، احتیاط بھی بہت کی تم دونوں نے، لیکن میں بدر عبداللہ ہوں۔ میرے علاقے میں میری مرضی کے خلاف کوئی سانس بھی لیتا ہے تو مجھے علم ہوتا ہے، اور تم لوگ مجھے جیل بھیجنا چاہتے تھے۔ وہ سرد مہری سے بولا، میں تمہیں اس کے لیے معاف نہیں کروں گا۔ جہاں زیب چودھری ہنوز غصے سے اسے گھور رہا تھا، قہر سے۔ بدر قمیص کا دامن جھٹکتے اٹھا، تمہارے لیے افسوس کی بات ہے، لیکن میں نہیں ڈرا۔ کل میں اسلام آباد جا رہا ہوں اور پرسوں میں وزیر خارجہ کا حلف اٹھاؤں گا، اور میں یقینی بناؤں گا کہ تم میرے حلف اٹھانے کی تقریب لائیو دیکھو۔ امید ہے دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ وہ سر کو خم دیتا پلٹا، سرشار جیت کے نشے میں، اور تبھی اسے ایک سور جیسی آواز سنائی دی۔ حاقان کو اس کے بیٹے نے بتایا تھا کہ جمال کا قتل تم نے کیا ہے۔ بدر کے قدم دروازے سے چند قدم فاصلے پر رک گئے۔ آواز سور جیسی تھی تو اس نے قیامت دل میں اٹھتی محسوس کی۔ چہرہ زرد پڑا۔ تمہارا راز تمہارے بھائی نے کھولا تھا بدر، اس بھائی نے جسے تم بیٹا کہتے ہو۔ جیل ہم نے بھیجا تھا، لیکن جیل بھیجنے کا موقع ہریرا نے دیا تھا۔ وہ دھیرے سے پلٹا۔ بیڈ پر لیٹا شخص نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا، اس سے زیادہ نفرت سے اس سے کہہ رہا تھا، جھوٹ مت بولو۔ وہ طیش زدہ سا ہوا۔ جہاں زیب تپش سے مسکرایا، میرے موبائل میں کال ریکارڈنگز ہیں۔ بیڈ کے ساتھ رکھی ٹیبل پر سے موبائل اٹھاتے انہوں نے ریکارڈنگ کھولی۔ 1 منٹ کی آڈیو ریکارڈنگ۔ سنتے بدر عبداللہ پر غم کی کئی صدیاں گزر گئی۔ ریکارڈنگ بند ہوئی تو جہاں زیب چودھری نے چہرہ اٹھا کر بدر کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا۔ حاقان نے یہ راز مجھے دیا تھا، اور اسے اس کے بیٹے نے۔ تم نے قتل اس کے سامنے کیا تھا نا؟ بدر عبداللہ کی جیت کا نشہ، نشے کا سرور غائب ہوا۔ وہ بلند بخت تھا، لیکن رشتوں کو لے کر مات کھا گیا۔ اسے تخت سے زمین پر لایا گیا۔ تم مجھے میرے بھائی کے خلاف نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں تمہارے بھائی کے خلاف نہیں کر رہا بدر، میں تمہیں تمہارے خسارے بتا رہا ہوں۔ تمہارے پاس ایک بھی رشتہ وفادار نہیں ہے۔ تمہارا چچا تمہیں پھانسی پر چڑھانا چاہتا تھا، اس کے بیٹے نے تمہارے رازوں کی حفاظت نہیں کی۔ یوسف تمہارے پیچھے تمہاری محبوبہ کو گواہی دینے کے لیے بلاتا ہے۔ تمہاری وہ محبوبہ تمہارے خلاف گواہی دیتی ہے، اور ہاں، اس کا شوہر کعب عباس، وہ میرے ساتھ تمہارے خلاف کام کر رہا تھا، اور میں تمہیں بتاتا ہوں بدر، وہ لڑکا تمہارا تخت الٹے گا، وہ لڑکا تمہارا انجام بنے گا۔ وہ صرف خساروں کا کہتا تھا۔ بدر عبداللہ کی پوری زندگی جھوٹ نکلی۔ ہر شخص جسے اس نے چاہا وہ اسے چھوڑ گیا، ہر شخص جس سے اس نے محبت کی وہ بے وفا نکلا۔ اس کا ہر عزیز شخص اس کی بربادی میں حصے دار رہا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے ہریرا پر یقین تھا، لیکن وہ نہیں کہہ سکا۔ مجھے تخت نہیں ملا بدر، لیکن تم تخت حاصل کر کے بھی خسارے میں رہو گے۔ تم اکیلے رہ جاؤ گے اور سب تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ جہاں زیب چودھری پھنکارا۔ بدر نے سر نفی میں ہلایا، قدم پیچھے کو مڑے۔ وہ ضرب سے سرخ پڑتے چہرے سے پیچھے مڑا، جھٹکے سے دروازہ کھولا اور باہر بڑھا۔ لمحے بھر کو قدم لڑکھڑائے، لیکن اس نے خود کو کھڑا کیا۔ جہاں زیب چودھری پھنکارا۔ بدر نے سر نفی میں ہلایا، قدم پیچھے کو مڑے۔ وہ ضرب سے سرخ پڑتے چہرے سے پیچھے مڑا، جھٹکے سے دروازہ کھولا اور باہر بڑھا۔ لمحے بھر کو قدم لڑکھڑائے، لیکن اس نے خود کو کھڑا کیا۔ کوئی ڈاکٹر تیزی سے اس کی طرف آیا۔ میں OPD میں تھا سر، ابھی آپ کے آنے کا علم ہوا۔ وہ جلدی بولا۔ بدر نے نظر اٹھائی۔ اسے اس ڈاکٹر کا نام بھول گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا وفادار ہے۔ وفادار۔ اسے ہنسی آئی، اسے اذیت ہوئی۔ جہاں زیب چودھری کل کا سورج نہیں دیکھے گا۔ وہ حکم دیتے آگے بڑھا۔ ڈاکٹر ہونک سا اس کے پیچھے لپکا۔ جی، میں دوبارہ اپنی بات نہیں دہراؤں گا، مار دو اسے، تمہارے اکاؤنٹ میں رقم پہنچ جائے گی۔ وہ بنا ڈاکٹر پر دوسری نظر ڈالے باہر بڑھا۔ پارکنگ تک پہنچتے اس کے گارڈ اس کے پیچھے لپکے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا جب موبائل بجا۔ نمبر انجانا تھا، لیکن اس کا یہ نمبر صرف چند لوگوں کے پاس تھا، صرف چند خاص لوگ۔ تو اس نے کال اٹھائی۔
हेलो। पिछली सीट पर बैठते इसने सर कुर्सी से टिकाया। शदीद दर्द महसूस हो रहा था। हेलो। वहाँ अब भी खामोशी थी। बदर ने 2 उंगलियों से माथा मसला। इसे कोफ्त हुई। कॉल काटने के लिए इसने मोबाइल कान से हटाना चाहा, जब वो यकदम रुका। माथे को मसलता हाथ थमा। मोबाइल वापस कान पर रखते इसने आंखें बंद की। खोला। लबों से सरगोशी निकली। इसने हर गम भूलना चाहा, हर तकलीफ़ भुलानी चाहिए। काश वो कुछ कहे और इसका हर दर्द गायब हो जाए। हैरत है कि तुमने पहचान लिया। वो वही थी। उसकी आवाज़ कानों में पड़ी। बदर के माथे की शिकनें हल्की हुई। खुशी है कि तुम्हारी किसी हैरत की वजह मैं हूँ। काश वो बोलती रहे और हर दूसरी आवाज़ गायब हो जाए। हैरत है कि आपकी खुशियाँ किसी वजह की मुख्ताज होने लगी। मालूम नहीं कब, लेकिन तुम मेरी मुस्कुराहटों की वजह बनती गई। मैंने तुमसे ऐसा इश्क क्यों कर लिया होला कि लगता है तुम ना मिली तो मर जाऊंगा। वो चंद लम्हे को खामोश रह गई। फिर पार सी आवाज़ उभरी। एक मुलाकात कर सकते हैं? वक्त और जगह बताओ मलका। बदर अब्दुल्ला होला बलाल को ना नहीं कर सकता था। वही जहाँ तुमने मेरे भाई को मारा था। बदर ने आंखें खोल ली। इसे एक बार फिर दर्द महसूस हुआ। इस बार शिद्दत ज़्यादा थी। 1 घंटे तक मैं मुलाकात की मुंतज़िर हूँ। बादशाह की बेटी वक्त के सुल्तान की मुंतज़िर रहेगी। इसने कॉल काट दी। बदर ने मोबाइल कान से हटाया। वो नंबर जाने किसका था, लेकिन इसने वो नंबर सेव किया। मलका। मोबाइल रखते इसने आंखें बंद कर ली। वो तकलीफ़ में था, लेकिन वो कह रही थी कि वो मिलने आए तो जाएगा। बदर अब्दुल्ला होला बलाल को ना नहीं किया करता। घर में दाखिल होते इसे सेहन में रखी चारपाई पर सफ़िया नज़र आई। बाइक खड़ी करते इसने सब्ज़ी चारपाई पर रखी, फिर वहाँ दम से गिरा। होला कहाँ है अम्मी? अपने चचा के घर गई है। वो कोई पुराने बर्तन फैलाए इनकी धूल साफ़ कर रही थी। अकेले? मेरा इंतज़ार कर लेती, मैं छोड़ आता। शेर दिल ले गया है। तबीयत ठीक नहीं थी इसकी, क्या ज़रूरत थी जाने की? वो कुछ फ़िक्रमंदी से कहता उठा। सफ़िया ने नज़र उठाकर इसे घूरा। छोटी बच्ची तो नहीं है वो काब, पाबंदियाँ मत लगाया करो इस पे। वैसे ही कह रहा था। मत कहो, अपने चचा के घर ही गई है। इसने सर हिला दिया। फिर सफ़िया को गौर से देखा। आप होला से नाराज़ हैं क्या? मैं क्यों नाराज़ होने लगी? पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसकी वजह से। इसमें होला का कसूर नहीं था। होता भी तो एक गलती पर इसे ज़िंदा दरगोर करना कहाँ का इंसाफ था। मुझे ना कोई नाराज़गी है, ना कोई शिकवा। वो सफ़िया को देखते हल्का सा मुस्कुराया। मेरी समझदार माँ। बस बस, मक्खन ना लगाओ। इससे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन तुमसे अभी तक हूँ। ना कुछ बताते हो, ना पूछते हो। इतने बड़े हो गए हो कि माँ को ही हर मामले से बाहर कर देते हो। वो खफा हुई। मैंने क्या छुपाया है? ना ये मुकाबले के इम्तिहान का बताया, ना होला के अस्पताल जाने का, ना भूख लग रही है अम्मी, कुछ खाने को दे दें। इससे पहले कि वो मज़ीद इसके कसूर गिनवाती, वो फ़ौरन 9-2-11 हुआ। चारपाई से उठते कमरे की तरफ जाते हुए इसे मसलसल सफ़िया की आवाज़ सुनाई देती रही। कमरे में कदम रखते इसे खाली कमरा देखकर होला की याद पूरी शिद्दत से आई। मोहब्बत बड़ी बुरी शय है भाई। खुद पर अफसोस करते उसने मेज़ पर रखा लैपटॉप उठाना चाहा, जब मोबाइल पर मैसेज आया। इसने नंबर देखा। होला को कुछ दिन पहले फ़ोन लेकर दिया था। इसका मैसेज आया हुआ था। काब मुस्कुराया। इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। इसका मैसेज खोलते देखा तो मुस्कुराहट फ़ौरन गायब हुई। मैंने चंद हरूफ कासिद की सूरत सुल्तान की तरफ भेजे हैं। इसने कहा वो मुलाकात के लिए आ जाएगा। तुमने हिफाजत का वादा किया था मुहाफ़िज़। सो मैं इस जगह पर तुम्हारी मुंतज़िर रहूँगी जहाँ तुम्हें तुम्हारे किस्सा गो दोस्त ने आखिरी बार बुलाया था। वो कई लम्हे इस मैसेज को देखता रहा, फिर तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ा। बाइक पर बैठते होला को कॉल की, लेकिन इसका नंबर बंद था। कहाँ जा रहे हो काब?
صفیہ نے پیچھے سے آواز دی لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ بائک پر بیٹھتے خولا کے چچا کے گھر جاتے وہ تیزی سے نیچے اترا، دروازے پر زور سے دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو غصے سے کچھ کہتا ہوا شیردل نظر آیا۔ کعب کو دیکھ کر غصہ فوراً غائب ہوا۔ خولا ہے یہاں؟ اس کی آواز کانپ گئی، کسی انہونی کا خیال اندر بیٹھ گیا تھا۔ وہ آئی تھی لیکن پھر تھوڑی دیر پہلے چلی گئی ہے۔ کہاں؟ معلوم نہیں، کہہ رہی تھی کہ آ جائے گی۔ کعب گہرا سانس لیتے موبائل نکالنے لگا۔ خولا کو کال کر رہے ہیں، وہ موبائل یہیں رکھ کر گئی ہے۔ اس کا ہاتھ تھما۔ موبائل لے آؤ اس کا، جلدی شیردل، آپ اندر تو آئیں۔ شیردل گڑبڑایا، آداب میزبانی یاد آئی۔ وقت مت ضائع کرو شیردل، اس کا موبائل لے کر آؤ۔ وہ غصے سے بولا تو شیردل فوراً اندر گیا۔ وہ جاتا تو سب سے ملنا پڑتا۔ چند لمحوں بعد شیردل واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا موبائل تھا۔ کعب کی طرف بڑھایا تو اس نے جھٹ سے وہ کھولا۔ واٹس ایپ پر سوائے اس کے اور نین تارا کے کسی کو کوئی میسیج نہیں کیا گیا تھا۔ اس نے کال لاگ کھولا، وہاں صرف 2 نمبر تھے، ایک اس کا اور دوسرا۔ کعب کا دل لمحے بھر کو رکا۔ وہ بدر عبداللہ کا نمبر تھا۔ وہ جانتا تھا یہ اسی کا نمبر تھا۔ سر اٹھا کر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے شیردل کو دیکھا۔ کب گئی ہے خولا یہاں سے؟ اس کی آواز کھائی سے آئی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہوا ہے۔ کعب فوراً بائک کی طرف بڑھا جب پیچھے سے شیردل نے پکارا، کعب بھائی۔ وہ پلٹا، خولا رجب بھائی کا پستول بھی لے کر گئی ہے۔ اس کے سر پر پورا آسمان آ گرا، زمین قدموں سے الگ ہوئی۔ لمحوں میں اسے سب سمجھ آیا تھا اور سر گھوم گیا۔ خولا نے ملاقات ترتیب دی تھی وہیں پر جہاں یہ سب شروع ہوا تھا، سلطان، محافظ، بادشاہ کی بیٹی اور قصہ گو کی داستان کے شروع ہونے کا مقام، اور شاید وہیں اس داستان کا انجام لکھنا چاہتی تھی۔ کعب نے کانپتے ہاتھوں سے بائک میں چابی ڈالی، اسے خولا کو کچھ غلط کرنے سے روکنا تھا۔ سیاہ پراڈو دھیمے سے چلتے کچے راستے پر رک گئی۔ بدر دروازہ کھولتے باہر نکلا، واسکٹ اتار کر اندر رکھی، چہرے پر کچھ تھکن تھی۔ گارڈز کو وہیں سے واپس جانے کا کہہ کر وہ آگے بڑھا۔ کچے راستے سے آگے جھاڑیاں تھیں جن کے بیچ تھوڑی سی جگہ کا راستہ بنایا گیا تھا۔ آگے سبزہ تھا جو نالے تک جا کر ختم ہوتا تھا، وہاں پانی بہہ رہا تھا۔ نالے کی دوسری طرف تھوڑا سا سبزہ اور پھر فصل شروع ہو رہی تھی۔ وہ جھاڑیوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے سبزے تک پہنچا تو خولا کھیت کی طرف رخ کیے ہوئے تھی۔ لباس ہلکے گلابی رنگ کا تھا، سر پر گلابی دوپٹہ اور سفید چادر اوڑھے وہ کھیتوں کی طرف دیکھ رہی تھی، یا شاید پانی کو۔ جگہ وہی تھی، وقت بھی وہی تھا، کردار تبدیل تھے۔ قدیم دور سے قصہ گو اپنا قلم سنبھالے پگڈنڈی پر آ کر بیٹھا۔ وہ حروف ساز نہیں تھا لیکن اس داستان نے اسے قصہ گو سے موخر بنا دیا تھا۔ وہ داستان لکھ کر قدیم وقت میں لوٹ جاتا اور شاہی کتب خانے میں اس داستان کو رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ملاقات کے لیے جگہ کا انتخاب مجھ پر چھوڑ دیتی تو اچھا تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر رکتا بولا تو خولا دھیرے سے پلٹی۔ اس کا پلٹنا بدر عبداللہ پر بھاری پڑا۔ یہ عورت اس کے لیے سحر جیسی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے خولا بلال سے ایسے عشق کیوں ہو گیا تھا۔ کمبخت، جان لے رہا تھا۔ کس جگہ کا انتخاب کرتے تم؟ بدر عبداللہ کی نظروں کی جسارت کی داد دینی چاہیے تھی۔ وہ خولا بلال کے نقوش عقیدت سے تکتی تھی۔ نظریں باغی ہوتی اس کے چہرے پر جمی رہ گئی۔ وہ بد اخلاق تھی تو وہ ایسے اخلاق سے دور اچھا، وہ بد تہذیب تھی تو وہ بد تہذیب سہی۔ کسی ایسی جگہ کا جہاں تمہیں تکلیف نہ ہوتی۔ اپنے دل کی تکلیف چھوڑ اسے بادشاہ کی بیٹی کی تکلیف کا خیال ہوا۔ قصہ گو نے افسوس سے سر ہلایا۔ وقت کے سلطان نے وہ تکلیف 3 سال قبل خود شہزادی کے نصیب میں ڈالی تھی۔ وہ عشق تھا، ورنہ اسے گاؤں کی باغی لڑکی کے آنسوؤں کی پرواہ بھی کیوں کر ہوتی۔ اس نے صفوں پر لکھ ڈالا، وقت کے سلطان کو موقع دیا جاتا تو وہ 3 سال قبل کی تکلیف کا انتخاب دوبارہ کرتا، ضرور کرتا۔ جب تک تم ہو بدر، دنیا میں میرے لیے ایسی کوئی جگہ نہیں رہی جہاں مجھے تکلیف نہ ہو۔
قصہ گو نے رخ موڑ کر بادشاہ کی بیٹی کو دیکھا۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے تھی، اوپر چادر تھی۔ اس نے دیکھا وقت کا سلطان اس گلابی لباس والی لڑکی کو تکتا تھا۔ کہتی ہو تو مر جاتا ہوں، کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ سمجھو میں مر گیا، میری تکلیف تب بھی کم نہیں ہوگی۔ میرے دل میں قیام کر لو خولا، حفاظت کا وعدہ ہے۔ محافظ کا عہدہ کسی اور کا ہے۔ تم اپنی بات کرو، سنا ہے کل تخت پر بیٹھنے جا رہے ہو۔ بدر سر جھکا کر مسکرایا۔ کیا اسے کسی نے بتا دیا تھا کہ وہ سر جھکا کر مسکراتا تھا تو کتنا حسین لگتا تھا؟ خولا بلال کے دل میں نہ کوئی پھول اگے نہ کوئی تتلیاں اڑی۔ اسے بھی کسی نے سحر سے رہائی کا منتر سکھا دیا تھا۔ تمہیں یہ داستان کس نے سنائی ہے خولا؟ ایک قصہ گو نے سنائی تھی۔ وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ انجام کیا ہوا تھا اس داستان کا؟ خولا کے گلے میں کچھ اٹکا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر نظریں موڑ کر پیچھے بہتے پانی کو دیکھا۔ تم نے اسے یہیں مارا تھا نا؟ بدر لاجواب ہوا۔ خولا شاید اس کے جواب کی منتظر بھی نہیں تھی۔ وہ آنکھوں میں غم لیے پیچھے بہتے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ بدر نے اس کے نظروں کے تعاقب میں نہیں دیکھا۔ اسے دکھ ہوتا، رجب کو مارنے کا نہیں، اس بات کا کہ وہ خولا کا بھائی کیوں نکلا تھا۔ تم نے اس لیے مجھے چھوڑا کیونکہ تمہیں لگتا ہے تمہارے بھائی کا قاتل میں ہوں۔ اسے زیادہ تکلیف تو نہیں ہوئی تھی؟ تم نے اسے کتنی دیر پانی میں ڈالے رکھا تھا؟ اسے ٹھنڈ زیادہ لگتی تھی، اکثر سویٹر کے ساتھ شال بھی پہنتا تھا۔ اس دن کچھ نہیں پہنا تھا، اس دن ٹھنڈ بھی زیادہ تھی۔ اسے سردی لگی ہوگی، کیا وہ جلدی مر گیا تھا؟ اس کی آواز بھرا گئی، پلکیں نم ہوئی، ہونٹ کانپے۔ بدر کے گلے میں گلٹی ابھری۔ خولا میرا بھائی بہت پیارا تھا بدر، وہ میرا باپ تھا، ماں بھی، دوست بھی، وہ ایک شخص میرا ہر شخص تھا۔ تم میرے اس ایک شخص کو کیسے مار سکتے ہو؟ اس نے رخ موڑ کر بدر کو دیکھا۔ سرخ نم ہوتی آنکھیں، شدت غم سے کانپتے ہونٹ، سرخ گال۔ بدر اسے دیکھتا رہا۔ میں نے یہ نہیں چاہا تھا خولا۔ وہ اسے اپنی چاہ بتا رہا تھا۔ خولا بلال کو اس شخص کی چاہ جاننے کی چاہ نہیں رہی تھی۔ تم نے اسے مارا تھا نا؟ میں یہ نہیں۔ تم نے میرے بھائی کو مارا تھا بدر۔ بدر عبداللہ، کیا تم نے میرے بھائی کو مارا تھا؟ وہ چیخی، روئی، درد ہوا، بہت زیادہ ہوا۔ بدر چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ خولا بلال کی آنکھوں کا رنگ سیاہ تھا۔ بدر عبداللہ کو سیاہ رنگ سے محبت ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی سرخی تھی، اسے سرخ رنگ سے نفرت ہوئی۔ ہاں، میں نے اسے مارا تھا۔ خولا کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹا، سرخ رنگ نفرت کا بنا، سیاہ رنگ اذیت کا۔ بدر نے آنکھیں بند کی، اسے ہریرا یاد آیا، لیکن اس نے سر جھٹک دیا۔ آنکھیں کھول کر خولا کو دیکھا۔ وہ کچھ کہنے کو منہ کھولا اور تبھی اسے نظر آیا کہ خولا نے اپنی سفید چادر کھولی تھی۔ اس کے ہاتھ باہر آئے اور ہاتھوں میں تھمی پستول نے بدر پر تانی۔ بدر لمحے بھر کو اپنی جگہ پر جم گیا، پھر وہ سر جھٹک کر ہنس دیا۔ زہ نصیب، اگر جان سے جائیں اور محبوب کے ہاتھوں جائیں۔ گویا وہ مرنے کو تیار تھا، شرط تھی کہ خولا بلال ہی مارے گی۔ وہ میرا بھائی تھا، وہ چیخی، آنسو پوری رفتار سے بہنے لگے۔ وہ میرا سب کچھ تھا، تم اسے کیسے مار سکتے ہو؟ تم میرے بھائی کو کیسے مار سکتے ہو؟ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ بدر کے گلے میں کچھ اٹکا، ہاتھ پشت پر باندھے وہ دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے اس تک آنے لگا۔ تم قریب آئے تو میں مار دوں گی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ قصہ گو نے کرم رکھ دیا۔ اس کے صفحات قبرستان کی زمین پر بکھر گئے تھے۔ اب اس کے پاس صرف ایک صفحہ تھا اور اسے اس صفحے پر اختتام لکھنا تھا۔ یہ داستان وہ دیکھ کر یاد رکھ سکتا تھا۔ میں قریب نہ آیا تو میں واقعی مر جاؤں گا ملکہ، مجھے زندہ رہنے دو۔ خولا کے سامنے آتے وہ رک گیا۔ اس کا پستول بدر کے دل کے مقام پر لگا۔ خولا کے رونے میں اضافہ ہوا۔ کم بخت، محبت نے برباد تو اسے بھی کیا تھا۔ تم نے اسے کیوں مار دیا؟ اس نے اس شخص سے شکوہ کیا جس شخص نے ہاتھ پشت پر باندھے نظریں جھکا کر
اسے کسی وقت میں سحرزدہ کر دیا تھا۔ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ شخص سے آنکھوں والی حولا بلال کا بھائی ہے تو میں مر جاتا، اسے نہ مارتا۔ اس نے چاہا وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرے، پھر وہ مار بھی دیتی تو وہ مرنے کو تیار تھا۔ تم واقعی مر جاتے، لیکن اسے نہ مارتے۔ اس نے اس شخص سے مرنے کی خواہش کی جس کے سحر سے رہائی کی وہ دعا کرتی تھی، اور دعا مستجاب ٹھہری تھی۔ کسی مہربان فقیر نے محافظ کو محبت کے ملنے کا وظیفہ تھمایا تھا اور وقت کے سلطان کو تخت سے نواز کر اس سے ملکہ کو چھین لیا گیا تھا۔ غلطی کہہ لو خولا، یہ گناہ ہے بدر۔ اس گناہ کے لیے میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، وہ معاف کر دے گا۔ تم غلطی سمجھ لو اور معاف کر دو۔ اس نے التجا کی۔ میں معاف نہیں کروں گی۔ التجا ٹھکرا دی گئی۔ اتنی ظالم مت بنو، اس نے منت کی۔ منصف بن رہی ہوں، منت رد ہوئی۔ میں معافی مانگ رہا ہوں خولا، اس نے سفارش کی، اور مجھے حق ہے کہ میں قصاص لوں۔ سفارش نظر انداز ہوئی۔ تم نے مجھے یہاں اس لیے بلایا ہے تاکہ مجھے مار سکو، وہ سائل ہوا۔ تاکہ اپنے ہاتھوں سے مار سکوں۔ اسے سوال کا جواب مار گیا۔ تو قسمت چاہتی ہے کہ تم مجھے نہ ملو، وہ تلخی سے مسکرایا۔ میں نے دعا کی تھی کہ میں تمہیں نہ ملوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے رگڑ کر اپنے آنسو صاف کیے۔ بدر اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں واقعی حق ہے کہ مجھے مار دو، لیکن ایک آخری خواہش پوری کر لو۔ مجھے عین دل کے مقام پر گولی مارنا، وہاں جہاں تم ہو۔ اس نے ہاتھ پشت پر باندھے، سر تسلیم خم کیا۔ وہ جان پیش کر رہا تھا، وہ جان لے۔ خولا کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک ریلا تھا۔ اس نے ٹریگر پر دباؤ بڑھایا، ہاتھ کانپے، لرزے، ہلے۔ بدر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، حولا بلال اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ چند لمحے گزرے، نالے کا پانی نیلے سے سرخ ہونے لگا، چند پل سرکے، درختوں کے پتے سرمئی رنگ میں ڈل گئے، چند ساعتیں رواں ہوئی، زمین کی مٹی سیاہ ہوئی۔ وہ سانس لیتے اسے دیکھتا رہا، وہ سانس روکے اسے دیکھتی رہی تھی۔ پھر حولا بلال کا پستول تھما ہاتھ نیچے گرا۔ وہ آہستہ سے نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی، پستول نیچے گر گیا۔ میں تم سے محبت کرتی تھی بدر۔ حولا بلال کو بدر عبداللہ سے محبت ہو گئی تھی۔ اختتام داستان پر اس نے سحرزدہ سے الفاظ کہہ ڈالے۔ زمین پر بیٹھی بادشاہ کی بیٹی نے زمین پر کھڑے وقت کے سلطان کو آسمان پر لے جا کر زمین میں دفنا دیا۔ وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ جن دنوں تم سحر کرتے تھے، ان دنوں میں تمہاری سحر میں آ گئی تھی۔ مجھے علاقے کے اس شخص سے محبت ہو گئی تھی جس شخص سے لوگ نفرت کرتے تھے۔ میں نے ایک وقت میں تم سے محبت جیسا گناہ بھی کیا تھا۔ وہ روتے روتے چیخی۔ اس کے چیخنے نے سامنے کھڑے شخص کو یاد دلایا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ اسے بھول گیا۔ اس کی زندگی میں کوئی غم تھا۔ بدر عبداللہ کو دنیا بھول گئی۔ میں تمہارے لیے حدود بھولنے لگی۔ تم جن راستوں سے گزرتے تھے وہ راستے حفظ کر لیے، تمہیں سوچ کا حصہ بنانے لگی۔ جس محبت کی بات تم کرتے تھے وہ میرے دل پر الہام کی طرح اتر گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ چند لمحے قبل اسے بھائی کا غم رلا رہا تھا، چند لمحے بعد اسے دل کا غم رلا رہا تھا۔ وہ ماننا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے ہاتھ کیوں کانپے تھے۔ بدر بے دم سا سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو محبت کے رنگوں میں سے ایک رنگ اوڑھے بیٹھی تھی، وہ جس کی چادر سفید تھی، وہ آہستہ سے ایک گھٹنا زمین پر ٹکاتا اس کے سامنے بیٹھا۔ خولا، قہرزدہ آواز سحرزدہ ہوئی۔ جن راتوں میں اس نے کسی خواب کی طرح اسے دیکھا تھا، ان راتوں میں وہ بھی اسے سوچا کرتی تھی، کیا وہ خوش ہو، کیا وہ دکھی ہو، کیا وہ زندہ رہے یا مر جائے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ میرے بھائی کو تم نے قتل کیا ہے، اور میں دعا کرنے لگی کہ تم میرے دل سے اتر جاؤ۔ میں اللہ سے تمہارا
ذکر یہ کہہ کر کرتی تھی کہ وہ تمہیں میری نظروں سے دور لے جائے۔ میں اپنے رب سے تمہارا شکوہ کرتی تھی۔ یہ خسارے! جس خدا سے وہ اسے بھول جانے کی دعا کرتی رہی تھی، وہ اس خدا سے اس کے ملنے کی دعا کیوں نہ کر سکا؟ اسے مسجدوں کے راستے کیوں معلوم نہ ہو سکے؟ اس نے چاہا خولا چپ کر جائے، اسے اس اعتراف کے آگے کوئی عذاب جیسا لفظ نہیں سننا تھا۔ قصہ گو کو چاہیے تھا کہ داستان یہیں روک دے، منظر یہیں قید کر دے۔ یہ کہانی کا آخری باب تھا، اسے محبت کا اعتراف نصیب ہوا تھا۔ داستان یہیں ختم کر دی جائے، آگے کچھ نہیں تھا، کہانی ختم شد۔ 3 سال پہلے میں تمہیں بد دعا دیتی تھی، میں اپنے بھائی کے قاتل کو بد دعا دیتی تھی کہ اللہ اسے ایسی تکلیف دیں کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ میں نے کبھی اپنے بھائی کے قاتل کا نام نہیں لیا۔ تو بدر عبداللہ خولا بلال سے کہنا چاہتا تھا کہ اس کی دعا قبول ہوئی تھی۔ اس نے نگر نگر پیغام بھجوانا چاہا تھا کہ وہ کون شخص تھا جس نے اسے عشق جیسے مرض کی بد دعا دے ڈالی تھی۔ اسے وہ شخص مل گیا، وہ اس سے مل کر خاک ہوا۔ میری دعاؤں کے الفاظ الٹ گئے، میں کعب کو سوچ کر بد دعا دیتی تھی اور مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ 3 سال پہلے میں نے گاؤں کی درگاہ پر اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے منت کے دھاگے باندھے تھے اور اپنے دل کی حفاظت کے دھاگے باندھنا بھول گئی۔ قصہ گو کو افسوس ہوا، وہ سکے دان کرنے والے فقیر کے پاس جاتا اور اس سے درخواست کرتا کہ وہ آصیب زدہ سکے واپس لے لے۔ زمین پر بیٹھ کر روتی بادشاہ کی بیٹی اور زمین پر بیٹھا زمین میں دفن ہوتا وقت کا سلطان، دونوں ان سکوں کے باعث تباہ ہوئے تھے۔ کچھ مت کہو خولا، وہ یہی چپ کر جائے۔ اسے اس رب کا واسطہ تھا جس سے وہ دعا کرتی رہی تھی، وہ چپ کر جائے۔ اور پھر میرے دل سے تم اتر گئے۔ تم آنکھوں کے سامنے ہوتے اور میں دعا کرتی کہ تم غائب ہو جاؤ۔ میں تم سے انتقام لیتے لیتے کعب عباس کو سوچنے لگی۔ وہ شخص تم جیسا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ قید نہیں ہوں، وہ میری نا سمجھتا ہے۔ اس کے نام نے مجھے کبھی رسوا نہیں کیا، مجھے اس سے عقیدت ہو گئی ہے۔ تم سے کی گئی محبت پر اب بھی مجھے ندامت ہے۔ اس نے آنسو بہہ جانے دیے، کمزور تو کمزور سہی، بزدل تو بزدل سہی۔ بدر اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ الفاظ سے اسے جان سے مار رہی تھی۔ ساتھ رکھی پسٹل کی ضرورت اسے کب رہی تھی؟ آج میں گھر سے نکلی تھی تو سوچ کر نکلی تھی کہ تمہیں مار دوں گی، لیکن میں نہیں مار سکی۔ خولا بلال قاتل نہیں ہے، میں کسی کو نہیں مار سکتی، تمہیں بھی نہیں۔ اس کے ہاتھوں کا کانپنا کس لیے تھا؟ بدر کی نظر اس کے ہاتھوں پر گئی، وہ دعا نوازو ہو کر بیٹھی تھی، ہاتھ گود میں رکھے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، خولا کے ہاتھ پر رکھا۔ خولا کو جیسے کرنٹ لگا، اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ میں تمہیں نہیں مار سکتی، لیکن تم مر جاؤ بدر، اللہ کا واسطہ ہے مر جاؤ، خود کو مار دو یا کہیں ڈوب کر مر جاؤ، لیکن مر جاؤ۔ وہ روتے روتے چیخی۔ بدر کے دل میں درد ہوا، آنکھوں میں اذیت چھلکی۔ اس نے سر اٹھا کر خولا کو دیکھا، چند لمحے دیکھتا رہا، پھر سر کو خم دیا۔ آپ کا تابع دار ملکہ، وہ مر جانے کا حکم دے رہی تھی، اس پر لازم تھا کہ وہ حکم مان لیتا۔ خولا کو مزید رونا آیا، اس نے ہاتھوں کو آنکھوں پر رکھا اور پوری شدت سے رو دی۔ کاش میں تمہیں مار سکتی، کاش میں تمہیں مار دیتی، میرے ہاتھ کیوں کامے، کاش میں تمہیں مار دیتی۔ وہ روتے ہوئے سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ بدر بیٹھے بیٹھے آگے کو ہوا، اس نے گلے میں اٹکتے درد کو دھکیلا، ہاتھ اٹھائے۔ اسے یکدم احساس ہوا خولا بلال اس سے محبت کرتی تھی۔ وہ تھی لفظ بھول گیا، اسے محبت لفظ یاد رہ گیا۔ وہ چاہتا تھا اسے اب یہی لفظ یاد رہے۔ خولا دیکھو، تم بھول جاؤ نا، تم جو کہو گی میں کر لوں گا، تم جو چاہو گی میں لا دوں گا، ایسے مت کرو، تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا، تم مجھے معاف بھی کر دو گی۔ تم قاتل ہو میرے بھائی کے، کس منہ سے مجھ سے معافی مانگ رہے ہو، جبکہ تم شرمندہ بھی نہیں ہو؟ وہ روتی رہی۔ ہاں، وہ شرمندہ نہیں تھا، اسے رجب بلال کو مارنے پر شرمندگی نہیں تھی، لیکن اسے خولا بلال کے سامنے جھوٹ بولنا تھا۔ مجھے شرمندگی ہے خولا، تم… وہ آگے بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن درختوں کے پیچھے سے بھائی کی آواز آئی،
پھر کعب نظر آیا، وہ بائک وہیں پھینکتے تیزی سے خولا کی طرف بڑھا۔ وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ کعب تیزی سے آگے کو آتے اس کے سامنے بیٹھا، اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ خولا، خولا بلال۔ کعب عباس کی نرم آواز دنیا کے شور میں بھی پہچان سکتی تھی، اس آواز کو وہ تیز آندھیوں میں بھی سن سکتی تھی۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ محافظ کو پیغام مل چکا تھا اور وہ ایک بار پھر اس کے لیے تلوار تھامے میدان میں تھا۔ کعب، اس کے ہونٹ ہلے۔ میں اسے نہیں مار سکی، میں اپنے بھائی کے قاتل کو نہیں مار سکی کعب، وہ مجھ سے ناراض ہوگا۔ کعب نے اس کے سامنے بیٹھے بدر کو دیکھا، پھر خولا کی طرف موڑا، چہرے پر سختی چھائی۔ اسے کندھوں سے تھامے وہ اٹھا۔ بدر عبداللہ کے سامنے ہر جگہ خالی ہو گئی۔ سب ٹھیک ہے خولا، وہ اسے کندھے سے لگائے نرمی سے بولا تو خولا نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے ہاتھ کام گئے، میں پستول چلانا بھول گئی۔ وہ سامنے کھڑا تھا اور میں اسے مار نہیں سکی۔ اسے غم تھا تو شدید تھا۔ بدر آہستہ سے زمین سے اٹھا۔ کعب کے ساتھ کھڑی خولا، وہ شدت سے رو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگا جب کعب خولا کے سامنے آیا اور بدر کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلا۔ میری بیوی کے قریب بھی آئے تو جان سے مار دوں گا تمہیں، وہ گھبرایا۔ بدر نے اپنے سینے پر رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر اسے۔ وہ رو رہی ہے کعب، اس سے کہو چپ کر جائے، وہ مدھم سا بولا۔ اگر وہ روئے گی تو میں اسے چپ کرانے کے لیے ہوں۔ جس شخص نے اسے رلایا ہے وہ چپ کرنے کا کہہ رہا ہے تو مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ اس نے بدر کو دھکا دیا، وہ لڑکھڑایا۔ نظر کعب کے بازوؤں کو تھام کر کھڑی خولا پر گئی، وہ اسے دیکھتا رہا، دیکھ کر فنا ہوتا رہا۔ سانسیں کہیں سینے میں رک چکی تھی، دل کہیں ڈوب چکا تھا۔ پھر اس نے رخ کعب کی طرف موڑا۔ اسے چھوڑ دو کعب، خولا کو چھوڑ دو، اس نے منت کی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی مرد کی منت کی۔ اسے یہ بھی بھول گیا کہ وہ چاہے تو کعب عباس کو مار بھی سکتا تھا۔ اسے صرف اتنا یاد رہا کہ اسے خولا بلال چاہیے تھی۔ میری بیوی کا نام مت لینا آئندہ، مر جاؤں گا لیکن اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے خولا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ بدر نے آنکھیں بند کرتے کھولی، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ تمہیں جو چاہیے لے لو، میری زمینیں، میری جائیداد، دولت، ہر شے لے لو، لیکن خولا کو چھوڑ دو، اسے طلاق دے دو۔ وہ شرط رکھ رہا تھا، سودا طے کر رہا تھا۔ خولا بلال نے اس لمحے خود کو زمین پر پڑی ریت سے زیادہ بے وقت محسوس کیا۔ تم پوری دنیا کی بادشاہت بھی پیش کرو تو میں ایسی بادشاہت رد کرتا ہوں جو مجھے خولا بلال کو چھوڑنے کی ہوس ملے۔ خولا بلال نے دوسرے لمحے خود کو زمین سے آسمان پر محسوس کیا۔ اسے زمین کے ذروں سے اٹھا کر محافظ نے تخت پر بٹھا دیا تھا۔ وہ وقت کے سلطان کے سامنے کھڑا تھا، اس کے آگے اس کا محافظ۔ اسے ایک بار پھر کعب عباس سے عقیدت ہوئی، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ خولا کو دیکھتا دبا دبا سا چلایا۔ کعب نے خولا کا ہاتھ تھامے اسے اپنے پیچھے کیا۔ اس کا چہرہ سخت تھا۔ کرتی تھی، اور میں جانتا ہوں وہ کرتی تھی، وہ تھی، پر زور دیتا بولا۔ کیا معلوم اب بھی کعب، اب بھی اس کے دل میں بدر عبداللہ ہو۔ وہ گھبرایا، اسے خولا کا آنچل نظر آیا۔ وہ کعب کے پیچھے کھڑی تھی، اس کا دل کیا کعب عباس کو منظر سے غائب کر دے۔ مجھے اپنی بیوی پر یقین ہے، تم بائک کے پاس رکو خولا، مجھے بدر سے بات کرنی ہے۔ وہ بدر کو دیکھتے بولا تو خولا نے کب سے جھکا سر اٹھایا۔ کعب، جاؤ خولا۔ وہ ہنوز بدر کو دیکھتا رہا لیکن آواز سخت تھی۔ خولا اس کا بازو چھوڑتی آہستہ سے مڑی۔ بدر عبداللہ کو اس کا نیم رخ نظر آیا، سرخ گال، سوجی آنکھیں، پھر وہ پلٹ گئی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، سبزے کے پار، جھاڑیوں کے قریب۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پلٹ کر پیچھے دیکھا، جسے دیکھا تھا اسے دیکھ کر پتھر کا کر دیا، پھر وہ مڑ گئی۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ ہمارے بیچ کیا دشمنی ہے۔ خولا کے منظر سے غائب ہوتے ہی کعب عباس کی آواز منظر کا حصہ بنی۔ قصہ گو نے درخت کے پتے توڑ کر صفوں کی جگہ رکھے۔ اسے محافظ اور سلطان کی گفتگو قلم بند کرنی تھی۔ کعب کی آواز پر بدر نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ نیلی جینس پر سفید شرٹ پہنے وہ سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ خولا کی آنکھوں جیسا تھا، لیکن وہ آنکھیں خولا بلال کی آنکھیں نہیں تھیں۔
مجھے اب صرف ایک دشمنی سے غرض ہے جو میں خولا کی وجہ سے تم سے رکھتا ہوں، وہ اگر آیا۔ یہ شخص نہ ہوتا تو خولا بلال بدر عبداللہ کی ہوتی۔ 3 سال قبل جب میں اسی جگہ آیا تھا تو مجھے تمہارے پیچھے عین اسی جگہ پر رجب کی لاش ملی تھی۔ اس لمحے سے لے کر آج تک میں جانتا ہوں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ قصہ گو نے تعجب سے نظر اٹھائی۔ یہ اعتراف تھا، اظہار تھا، اقرار۔ وہ حافظ ہر راز سے واقف تھا۔ اور تم چاہتے ہو میں اس بات پر حیران ہوں؟ نہ وہ حیران ہوا نہ دکھی، اسے فرق تک نہیں پڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نہیں جانتا۔ میں یہ چاہتا ہوں بدر کہ تم جان لو کہ کعب عباس اس کہانی کا آخری باب لکھے گا، اور میں کہانی کے دیو کو زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے جھک کر نیچے گری پستول اٹھائی، سیدھا ہوا، سر کو خم دیا اور پلٹ گیا۔ لہجے میں بغاوت تھی، آگ تھی۔ بدر وہیں رکا رہا، خالی جگہ خالی ہو گئی، ویران، وحشت زدہ۔ پھر وہ آہستہ سے ہلا، قدموں میں شکستگی تھی، خار۔ جھاڑیوں سے گزر کر وہ کچے راستے پر آیا تو کعب کی بائیک وہاں نہیں تھی، جگہ خالی تھی، اس کے دل کی طرح۔ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔